فرما ہیں، مگر الحمدللہ سینئر مدرس ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف ادارے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور انڈیا میں۔ اللہ رب تبارک و تعالی حضرت کے علم و عرفان کے اندر برکتی عطا فرمائے، اور جو دینی خدمات وہ پیش کر رہے ہیں ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بس دعائیں حضرت، کرم ہے خدا کا۔ ماشاءاللہ، بہت مشکور ہیں، ممنون۔ میں خود اپنے طور سے بھی اور جتنے بھی بچے، جتنے بھی کارکنان ان مبارک پروگرامز کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ان تمام تر کی طرف سے آپ کا شکریہ کہ اللہ مصروفیات سے یحفظکم ویحفظکم، بارک اللہ بکم، بارک اللہ بکم۔ آمین، ماشاءاللہ۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ آج کا عنوان حضرت صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ہے۔ پیش رو انگلش خطیب بھی الحمدللہ انگریزی کے اندر عوام اہل سنت اور خواص اہل سنت کو اس موضوع کے تعلق سے بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ بخش گفتگو پہنچا رہے تھے۔ آپ سے بھی گزارش ہے اور التماس ہے، کسی عنوان کے تحت جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور ان حضرات کرام، ان دونوں مبارک جماعتوں کے جو فضائل و مناقب ہیں، ہم آپ کی زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بآدابہ وعلى سائر التابعین بمنہاجہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبحان اللہ۔ وقال جل شانه في شان الصحابة البدريين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، مجھے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس وقت ترجمان سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی دامت ظلہ العالی کے ارشاد پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ پروگرام جیسا کہ مجھے بتایا گیا، محدث اعظم ہند مشن، جو ہند ہی اور سندھ ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں اہل سنت و جماعت مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کا ترجمان ہے یہ مشن۔ اللہ تعالی اس مشن کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ حضرات، تھوڑے سے وقت میں دو چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کا تعلق
دو ایسے گروہ سے ہے، دو ایسی جماعتوں سے ہے کہ ان جماعتوں کے درمیان کبھی اجتماع بھی ہے کہ ایک شخصیت صحابی بھی ہے سے بھی ہے اور اہل بیت کرام سے بھی۔ جی ایک شخصیت ایسی ہے کہ صحابی رسول ہے لیکن اہل بیت نبوت سے نہیں ہے۔ ایک ایسی بھی شخصیت ہے کہ اہل بیت نبوت سے تو ہے مگر شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہے۔ جی تو یقیناً جو اجتماع کی جو صورت ہے وہ تو نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کی جن آیات کے ٹکڑوں کا شرف تلاوت میں نے حاصل کیا، خدائے ذوالجلال فرماتا ہے صحابہ کی پاکیزہ جماعت کے بارے میں کلن وعد اللہ الحسنی، سبحان اللہ۔ ہر ایک سے رب قدیر نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ماشاء اللہ۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، تو جس سے خدا نے جنت کا وعدہ کیا، کسی بندے کی مجال کیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی رقیق کلمہ استعمال کرے۔ میرے احباب، ایک صحابی ایمان کی حالت میں جس نے جمال مصطفیٰ پر نظر ڈال دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرا کا ایک ربط ہو گیا، دنیا کا کوئی بھی شخص ولایت کے کسی بھی منصب پر فائز ہو جائے اس ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک صحیح۔ اور اے میرے احباب، جیسا کہ میں نے تلاوت کیا، رب قدیر ان صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، فرمایا اللہ رب العزت تو یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں صاف ستھرا کر دے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل اڈیل دے تاکہ تم شکر گزار اور ہو جاؤ۔ آیت تطہیر یہ بھی ہے، اور آیت تطہیر وہ بھی ہے جو میں نے تلاوت کی، جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن میرے احباب، ایک المیہ ہے اہل سنت و جماعت میں بھی کہ اس آیت تطہیر کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں اور محرم الحرام کے مہینے میں اور زیادہ۔ اور ایک سنی یہ تأثر اگر دے کہ اس آیت سے مراد صرف اہل بیت بمعنی ذریت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ مراد ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ میرے احباب، 22ویں سپارے کے شروع سے اور پہلے ہی سے امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک دو نہیں، کئی آیات ہیں تسلسل سے، آیات سابقہ لاحقہ، یہ سب اس بات پر دال ہیں، اور جمہور مفسرین نے اس کو ذکر فرمایا۔ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، ان کی تو روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ ازواج مطہرات خاصتاً انہوں نے تو تخصیص بھی فرما دی. سبحان اللہ. انہی آیات کے اندر یہ بھی ہے ٹکڑا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تو اس لیے احباب کو اس پہلو پر ضرور دھیان دینا چاہیے. اور اے میرے احباب، جہاں تک معاملہ اہل بیت کا ہے تو اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، اولاد طاہرات ہیں، بنات مقدسات ہیں، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں. یہ تو یہ ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور. اور یہ بھی احباب کو تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور اہلیہ محترمہ ہی کو خارج کر دیں. یہ اہل کا کیا معاملہ ہوا بھائی؟ ارے سنو، اگر اہلیت آ جائے تو وہ خاندان کا نہ بھی ہو، علاقے کا بھی نہیں ہو، پردیسی ہے، اہلیت آ گئی تو زبان مصطفیٰ پکار اٹھی، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت کا ہے. اور اگر اہلیت ختم ہو گئی، نا اہلی آ گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، قرآن اعلان کرتا انہ لیس من اہلک، تو تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں. اس لیے یقیناً نسبت مصطفیٰ سے بڑھ کر کے خلق خدا میں کون سی نسبت ہے عظمت والی؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے نسبت ایک کتے کو بھی ہو جاتی ہے تو قابل رسپیکٹ ہو جاتا ہے. اور خاندان نبوت سے جس کی نسبت ہو گئی، سبحان اللہ، ہمارے ائمہ نے تو فرمایا ہے الاشیاء تتشرف بتشرف الزمان والمکان والاشخاص. اور اشخاص میں جو سید الاشخاص ہیں، سید کائنات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پاکیزہ نسبت پر ساری نسبتیں قربان. اے میرے احباب، نسبت کا احترام اس کی ایک حد ہوتی ہے. ہر نسبت کے احترام کی ایک حد ہے. اس حد سے بندہ تجاوز کرتا ہے تو گمراہی میں جاتا ہے، گڈھے میں گرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدود میں رہ کر کے صحابہ کا احترام، حدود میں رہ کر کے اہل بیت کرام کا احترام، حدود میں رہ کر کے اولیاء کرام کا احترام، حدود میں رہ کر کے اور معظمات دینی کا احترام کرنے کی توفیق رفیق رحمت فرمائے. آمین. حضرات، صحابہ کی شان تمام عقائد کی کتابیں دیکھیے، متون ہوں، شروح ہوں، حواشی ہوں، یہ عبارت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی چمکتی ہوئی، یکف عن ذکر الصحابہ الا بخیر. صحابہ کرام کا ذکر صرف اور صرف خیر ہی سے کرو. کوئی ایسی بات آئے سمجھ میں نہ آئے، یکف، کف لسان، زبان پہ تالا لگا لو. ذکر کرنا ہو تو صرف اور صرف خیر سے کرو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ صحابہ کی جو اہمیت اپنی امت کو بتائی، فرمایا لا تسبوا اصحابی، جی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. نہیں، یہ مصطفیٰ ہے. اور کہیں امر بھی ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا رسپیکٹ کرو، احترام کرو، ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کا اکرام کرو. وہ صحابہ مصطفیٰ کریم کی ایک جھلک پڑ گئی، ایک
روشنی پھوٹی ذات مصطفیٰ سے، اس کی روشنی کے دائرے میں وہ شخص آ گیا، ایسا منور اور روشن ہو گیا کہ اگر تقاضائے بشری کے تحت کبھی گناہ کر گیا، خطا کر گیا، تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ کیا معاملہ ہے؟ چوری کر لیا تھا، حضور یہ ہاتھ کاٹ دیجیے۔ حضور رخ انور کو ادھر پھیر رہے ہیں، شاید کچھ چوری کی جو صورت ہے وہ یہاں پہ شاید صادق نہ آتی ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور میں نے یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، حضور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس ہاتھ کی وجہ سے پورا وجود میرا جہنم میں جلے، حضور اس ہاتھ کو کاٹ دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ صحابی سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے، حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں، حضور مجھے رجم کر دیجیے۔ اللہ اکبر، بار بار آقا کریم چہرے اقدس کو پھیرتے ہیں کہ شاید کچھ اس میں گنجائش آ جائے، کیونکہ حدود شبہات سے زائل ہو جایا کرتی ہیں، مگر وہ اصرار کر رہے ہیں، گھوم کے پھر آتے ہیں، گھوم کے پھر آتے ہیں۔ حد قائم ہوئی، میرے آقا نے فرمایا ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینہ والوں میں تقسیم کر دی جائے، سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ جی بے شک۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ بس جلوے جہاں آرا مصطفیٰ جان رحمت کی یہ برکات تھی، صحابہ کی شان، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے میرے احباب، صحابہ کرام میں جو منازعات، محاربات، کچھ اختلافات ایسے ہوئے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں زبان تان دراز کریں، چیمی گوئیاں کریں، نہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے بہت واضح انداز میں فرمایا ہے کہ بھئی جو اس قسم کے معاملات پیش آئے فَلَهُ مَحَامِلْ وَتَأْوِيلَاتِ، اس کا کچھ محمل ہے، اس کی تعویلات ہیں۔ اور مولائے روم نے ایسے ہی معاملات کے بارے میں بہت پاکیزہ درس دیا، فرمایا کار پاکا را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ اے لوگو، لکھنے میں شعر اور شیر تو ایک جیسا ہے، مگر فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اس لیے دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ ان ذوات نے بھی ایسا کام کیا، یہ لڑائی کیا، یہ جھگڑا کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، مگر سنو تفاوت زمین و آسمان کا ہے۔ ذرا زبان سنبھال کے نکالنا، ورنہ کہیں تم ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ اور اے میرے احباب، اس موقع پر میں مشکات شریف کی 2 حدیث کا تھوڑا ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری۔ وہ ابو ذر غفاری کہ میرے آقا نے فرمایا ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء على اصدق لہجہ من ابی ذر، ابو ذر سے بڑھ کر کے راست گفتار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ ابو ذر غفاری۔ اور عمر ابن خطاب تو عمر ابن خطاب ہے، شوکت الاسلام والمسلمین۔ عمر ابن خطاب کی روایت یہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل آسمان کے تاروں کے ہیں، جن کی بھی تم اقتدا کرو گے منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کی روایت یہ ہے، فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جو طوفان نوح کے موقع پر اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو نہیں سوار ہوا ہلاک ہو گیا۔ لیکن اے میرے احباب، اس وقت کا سفر
लंबा सफर दरियाई सफर होता था, समंदरी सफर होता था। आज भी हम आप सफर में हैं, ये जिंदगी का सफर है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं इन्हीं दोनों हदीस को जमा करके, ये लोगों, ये जो जिंदगी का सफर तुम कर रहे हो बड़ा लंबा सफर है और बड़ी हलाकत खेजियां हैं, लेफ्ट राइट, सामने पीछे हर तरफ घेरा है बिल्कुल। लिहाजा अगर तुम खुद से जाना चाहोगे, अहले बैते किराम की शिप पर, उनके सफीने पर सवार नहीं होगे, तहस नहस हो जाओगे। उनकी मोहब्बत का सफीना अपने दिल में, अपने सीने में बसा लो, सवार हो जाओ। और सवार हो गए, अब कहां तुम्हारी मंजिल है? मंजिल ढूंढो तो तारों को देखो, उन तारों से हिदायत लो, हिदायत लोगे हिदायत याब हो जाओगे। अगर तुमने सिर्फ एक को अपनाया, तारों से हिदायत लिया, सहाबा का रिस्पेक्ट किया, अहले बैत का डिसरिस्पेक्ट किया, डूब जाओगे, डूब जाओगे, गर्काब हो जाओगे। और अगर तुमने मोहब्बत अहले बैत को सीने में बसा लिया मगर सहाबा की शान में अदना गुस्ताखी किया, ये समझ जाओ कश्ती में तो बज़ाहिर बैठे हुए हो मगर कश्ती के मालिक तुम ही खुद को कश्ती से फेंक देंगे। क्या आपने ये नहीं सुना है कि मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु बड़े वाज़ेह अंदाज में ऐलान फरमाते हैं कि जो भी बंदा मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देगा, जलदतुहु हद्दल मुफ्तरी, मैं एक मुफ्तरी की जो सजा होती है मैं उसे दूंगा। मेरे अहबाब, इसलिए मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु ने बड़े वाज़ेह अंदाज में अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ इन दोनों जमातों, पाकीज़ा जमातों के बारे में पेश फरमाया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और ए मेरे अहबाब, एक बात मैं और आपको बताऊं कि जनाब ये बात जहन में ना लाई जाए हरगिज, ये अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के बिल्कुल खिलाफ है कि अंबियाए किराम के अलावा और मलाइका के अलावा कोई भी खल्क़े खुदा में मासूम नहीं है। हर एक से लग़्ज़िश हो सकती है, खता हो सकती है, और खता अगर इज्तिहादी है तो ये तो कोई गुनाह नहीं है, ये तो कार्य सवाब है, बाइस सवाब है। और खता अगर खते मासियत भी हो तो अंबिया के अलावा किसी से अगर हो तो पहाड़ को ना उठाइए सर पर। अंबियाए किराम के अलावा कोई भी मासूम नहीं। मासूम अगर होते तो अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन ज़ात शेखैन करीमैन की है, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात है, पर वो भी मासूम नहीं। चाहे वो सहाबा का झुरमुट हो या अहले बैत का ग्रोह हो, कोई भी मासूम नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि खुलफाए राशिदीन सारे सहाबा में, सारे अहले बैत में सबसे अफजल तरीन है। और खुलफाए राशिदीन में अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये तो अंबिया और रसूल के बाद सारे खल्क़े खुदा में सबसे अफजल हैं। सारे सहाबा से अफजल, सारे अहले बैत से अफजल, सबसे अफजल ये हैं। यही नजरिया रखना चाहिए, यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और ए मेरे अहबाब, ये मुहर्रमुल हराम के मौके पर हमारे अहबाब मारके
معرکہ کربلا کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں ہمارا سماج سب اتنا زیادہ اس سے متعارف ہے کہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا معرکہ یہ ہے. یہ بھی اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے میرے احباب. غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد، خندق، یہ غزوات، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسلام میں. اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہ جو غزوات ہوئے تھے وہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی. معرکہ کربلا اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، حق اور باطل کی لڑائی. جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میں تھے، ہم ان کو کہتے ہیں وہ حق پر نہیں تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس زمرے کو ہم کافر کہنے لگے اور جہنم پہنچا دیں. یہ بھی ہمارے خطباء اور مقررین میں یہ بہت بڑی فالٹ ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اے میرے احباب، اسی لیے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہیں. اس موقع پر خاص طور سے حسنین کریمین اور بھی اہل بیت کرام کے اسماء گرامی کو، پاکیزہ نام کو جب لیتے ہیں تو بڑے اطمینان سے علیہ السلام کہتے ہیں. اور جب ان کو سمجھایا جاتا بھائی اہل سنت کے اکابر کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، بچو، تو کہتے ہیں دعا ہی تو ہے. تو جب کہتے ہیں بھائی تو شیخین کریمین جو سب سے افضل ہے ذرا ان کے لیے بھی کہو تو زبان یا تو گنگ ہو جاتی ہے، پیشانی پر بل آنے لگتا ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. یہ غیروں کا طریقہ بدلنا چاہیے. بھائی روافظ اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت کرام کو معصوم سمجھتے ہیں، تو اس لیے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ الفاظ معصومین کے لیے ہیں، انبیاء کے لیے وہ معصومین ہیں، فرشتوں کے لیے وہ معصومین ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے. اور میرے احباب، آج ہمارے احباب تھوڑی سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایک دم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، ذرا سا بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ منہج حق کیا ہے، مشرب اہل سنت و جماعت کیا ہے. ہیں سنیوں میں اور کام کرتے ہیں غیر سنیوں کا، جس کی وجہ سے اہل سنت کی ساخت، اہل سنت کا چمکتا دمکتا چہرہ بہت کافی وہ مسخ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق دے. ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 5 منٹ باقی ہیں ماشاءاللہ، اذان میں 5 منٹ باقی ہیں جی. ماشاء اللہ. آخری بات بتاؤں جناب، صحابہ کرام میں، اہل بیت اعظام میں آپس میں اس قدر شیر و شکر رہتے تھے، اتنی الفت و محبت و پیار کا معاملہ تھا. آج لوگوں نے لگتا ہے یہ 2 گروہوں میں بانٹ دیا. ارے بانٹنے والوں، تم اپنے نظریے کو بانٹ رہے ہو. اہل سنت و جماعت کا نظریہ، میں صرف ایک روایت بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا، میں نے اصابہ فی تمیز الصحابہ سے اس کو مطالعہ کیا. دیکھا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ میں علم فرائض میں سب سے ماہر، راسخ فی العلم حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ عبداللہ ابن عباس جنہوں نے 2 بار اپنے چشم سر سے جبریل امین کی زیارت کی، وہ عبداللہ ابن عباس میرے آقا نے جنہیں اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. وہ عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ لپک کر کے رکاب کو، جہاں زید ابن ثابت کا قدم ہے، رکاب کو تھامتے ہیں، چل رہے ہیں. حضرت زید ابن ثابت، ایسا نہ کیجئے حضور، ایسا نہ کیجئے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا
هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو یہی حکم ہے، ہم اہل بیت کو یہی حکم ہے کہ علماء کا ایسے احترام کریں۔ حضرت زید بن ثابت اتر پڑے رکاب سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے مبارک ہاتھ کو کس کیا، بوسہ دیا۔ حضرت ابن عباس، حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا، نہیں نہیں، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم یہی ہے کہ اہل بیت نبوت کا رسپیکٹ ہم ایسے کریں۔ یہ رسپیکٹ ہے، یہ رسپیکٹ نہیں ہے کہ معصوم بنا دو اور ایک محفوظ کی اصطلاح نکال کر کے خلط ملط کر کے شیعیت کو فروغ دو۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ میرے احباب، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کا، اہل بیت کرام کا رسپیکٹ اور ادب کرنے کا فارمولہ ہمیں دیا، جو ہمیں طریقہ بتایا، اگر اسی طریقے پر ہم چلیں گے تو راہ راست پر رہیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے جس طریقے سے صحابہ کا ادب، اہل بیت کا احترام اپنی تحریروں ہی میں نہیں، اپنے عمل سے ہمیں دکھایا، ہم تک دیکھنے والوں نے بتایا، اسی طریقے پر اے اللہ ہم سب کو چلا کہ ان دونوں کا ادب و احترام حدود میں رہ کر کے بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الہدا صاحب رضوی جزا مجدہ بہت ہی عالمانہ انداز میں اصحاب کرام اور اہل بیت کرام دونوں کے بعض فضائل کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ ان دنوں میں جو بحث چل رہی ہے، اس بحث کی طرف میں نے ابھی تک کسی بھی پروگرام میں اشارہ تک نہیں کیا۔ قوم اور ملت دونوں طرف سے عجیب طرح سے انداز اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کی طرف کوئی بھی اشارہ نہ ہو۔ حضرت علامہ مفتی شمس الہدا صاحب قبلہ مدظلہ النورانی نے اپنی تحقیق کے مطابق جو ذکر فرمایا بہت خوب۔ میں اپنے طور سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ عوام اس عالمانہ اور اس گہرائی لیے ہوئے مسئلے کو سمجھنے سے قاصر ہے، صرف یہاں نہیں، کسی بھی چینل کے اوپر یا کسی بھی اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر ان نازک ترین بحثوں کو نہ چھیڑا جائے تو عوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء و مرسلین یا فرشتے ہیں، لیکن ہاں یہ کہ ایک تو خطا کی نسبت کسی کی طرف کرنا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا انداز کیا ہے، کس کے سامنے کہا جا رہا ہے اور کس طریقے سے کہا جا رہا ہے اور کس زمانے میں کہا جا رہا ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک عالم دین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطا کی نسبت کی۔ میں نے کہا کہ میں اس بات کو بالکل ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر کیونکہ اس طرح کی بات آئی تو میں اتنا ضرور یہاں پر عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب جنہوں نے خطا کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کی، ان کو اس انداز سے اس زمانے میں جبکہ اصطلاحات بدل چکی ہیں، جبکہ معانی و مفاہیم کا مطلب لوگوں کے نزدیک بدل چکا ہے، خطا کی نسبت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کرنا یہ خود ان کی خطا تھی
جس سے ان کو رجوع کر لینا چاہیے تھا، مگر ہاں یہ کہ ان کے اس جملے کے اوپر ان کو سنیت سے خارج کر دینا، دال المدل کا حکم لگانا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جانبین سے اب آج کے اس زمانے کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناانصافیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شمس الہدیٰ صاحب قبلہ زیدہ مجدہ عظیم عالم دین ہے الحمدللہ، اسی طرح سے اہل بیت النبوت کے بارے میں جو ذکر فرمایا بالکل صحیح ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین یہ بھی اہل بیت النبوت کے اندر داخل و شامل ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آل عبا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا، مولا کائنات، امام حسن اور امام حسین یہ شامل ہیں۔ تو یہ اختلاف روایات ہے، اب جس کا جو چاہے وہ کسی بھی ایک روایت کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس کو مطعون نہیں کیا جائے گا، یہ اختیار دیا جائے گا کہ چاہے اس روایت کو بیان کیا جائے چاہے اس روایت کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہمارے لیے ایک اور عظیم پروگرام آپ کے سامنے آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس کا عنوان بالخصوص حضرت سیدہ کائنات مختومہ کائنات بنت رسول اللہ فلذت کبد خیر انبیاء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جس میں 3-4 سادات کرام بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، ان میں سے تقریباً 3 کی چھوٹا مقدسہ کے جلوہ گر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس عظیم عنوان کے اوپر خطابات کو سماعت کرنے کے لیے کل ضرور ٹائم نکالیے گا اور اسی وقت تشریف فرما ہوئیے گا۔ جی کینیڈا پروگرام آپ غالباً یہ حرمین ٹی وی کے اوپر یہ جو پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرمین ٹی وی کے اوپر کینیڈا کے اندر بھی اسی طرح سے یہ پروگرام جا رہا ہے، لائیو ہو رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، اور الگ سے ایک ان کا پروگرام تقریباً یہاں کے 12:15 بجے 12:15 کے پر شروع ہوتا ہے۔ میرا ہی اس میں خطاب ان لوگوں نے ذمہ داری دی ہے کرنے کی، تو میں 12:15 پہ تقریباً پون گھنٹہ اسی طرح سے عنوانات کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے۔ جس کسی سے ہو سکے تو حرمین ٹی وی کے اوپر جو کینیڈا سے شائع ہوتا ہے 12:15 پہ اس پروگرام